بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم اور آپ نے منہج کسے کہتے ہیں اور وہ منہج کس کا ہونا چاہیے، اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں سنی۔ نتیجہ جو نکلا یا جس نقطے پر آ کر ہم نے اپنی گفتگو کو روکا، وہ نقطہ یا مسئلہ یہ تھا کہ دین کے تمام معاملات کو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں لینا چاہیے، اس لیے کہ قرآن و سنت ہی دین ہیں، بنیاد ہیں، وہی اساس ہیں۔ البتہ قرآن و سنت کو لینے کا، سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا، اس کی تعلیم اور تبلیغ کا جو طریقہ ہوگا، وہ طریقہ وہی ہونا چاہیے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کا طریقہ تھا، یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے جو تابعین ہوئے، تبع تابعین ہوئے، ان کے بعد کے زمانے کے لوگ ہوئے، وہی طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بڑے اہم مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہماری سمجھ میں آیا، قرآن کی آیت سے ہم نے سمجھا کہ طریقہ صحابہ والا ہونا چاہیے، طریقہ جو ہے وہ صحابہ والا ہونا چاہیے، منہج صحابہ کا ہونا چاہیے، فہم یعنی دین کی سمجھ صحابہ کی سمجھ کے مطابق ہونی چاہیے، دین کی تعلیم اور تربیت کا طریقہ صحابہ نے جس طرح اپنایا تھا ویسے ہونا چاہیے۔ یہ بات تو ہم نے قرآن کی آیت کی روشنی میں سنی، جب ہم نے یہ کہا کہ الذین انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ ہم نے کہا سب سے پہلے صحابہ ہیں۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کی اور زیادہ وضاحت کروں کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے یہ جو حکم رکھا ہے اس کے پیچھے ایسی کیا حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے مطابق ہی دین پر عمل کرنے کا حکم دیا، صحابہ کے منہج اور ان کے میتھڈ ہی کو فالو کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ نے جیسے سمجھا ہے ویسے ہی سمجھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ اب ایک سوال آدمی کر سکتا ہے نا، بہت سارے لوگ یہ کہتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے صحابہ جو ہے محترم تھے، عزت والے تھے، فضیلت والے تھے، یہ ٹھیک ہے، لیکن صحابہ 1400 سال پہلے جی کر گئے ہیں، ان کو ہمارے زمانے کے مسائل کیا معلوم ہیں؟ ہم ان کی سمجھ کو ہمارے زمانے میں لینے کی بات کریں، یہ تو جو خامخواہ کی زیادتی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، صحابہ کا جب زمانہ تھا صحابہ سب سے زیادہ سمجھدار تھے۔ آج کے ہمارے زمانے کے حالات الگ ہیں، آج کے ہمارے زمانے کا بہت کچھ ماحول بدلا ہوا ہے، مسائل بدلے ہوئے ہیں۔ 1400 سال پہلے جو صحابہ سمجھے تھے وہ آج کے زمانے میں کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو تو زمانے کے ساتھ ترقی کرنی چاہیے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے جو چیز سمجھی اسی کو ہم لے کر چلنے کی بات کریں؟ لوگ بسا اوقات اللہ کے نبی کا نام نہیں لیتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ صحابہ کے طریقے کی بات کرنا امت کو بیکورڈ یعنی پیچھے رہنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ دیکھیے ایک بات آج آپ یہاں سمجھ لیجئے، دین جو ہے نا وہ بدلنے والی چیزوں کا نام نہیں ہے۔ دین جو ہے، دین کا اصل جو حصہ ہے، دین جو اصل ہے وہ ثابت ہے، ثوابت ہیں، یعنی وہ ٹھہرے ہوئے جمی ہوئی چیزیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ عقائد ہیں، جو پرانے زمانے میں عقیدہ تھا نئے زمانے میں عقیدہ بدل جائے گا؟ عقائد بدلتے رہیں گے؟ نہیں، جو عقیدہ پہلے تھا وہی عقیدہ آج بھی رہے گا، کل بھی قیامت تک رہے گا۔ عقائد کے بعد عبادات ہیں، اور عبادات کا تفصیلی طریقہ ہے۔ کیا یہ پرانے زمانے میں الگ تھا نئے زمانے میں الگ ہو جائے گا؟ نہیں، عبادتیں جو تھی پہلے وہی ہیں، جیسی تھی ویسی ہی ہیں۔
اچھا، دین کے جو حرام و حلال کے بنیادی پیمانے، جو چیزیں حرام و حلال ہیں، زنا پہلے حرام تھا، کسی زمانے میں جا کے حلال ہو جائے گا. شراب حرام تھی، حلال ہو جائے گی. اسلامی شریعت کی جو بنیادی احکام ہیں، ایسے ہی اخلاقیات کا معاملہ ہے. سچ بولنا پرانے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں نیکی، جھوٹ بولنا جرم تھا. حالات بدلیں گے تو جھوٹ بولنا نیکی ہو جائے گا، سچ بولنا جرم ہو جائے گا. دین کو جسے ہم کہتے ہیں، دین کی اصل چیز جو ہے نا، وہ جیسی کی ویسی رہتی ہے. اسی لیے دین کے معاملے میں ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ جیسے صحابہ تھے اور جیسے صحابہ کا منہج تھا ویسے ہی آپ کو چلنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک جملہ کہا کرتے تھے، علیکم بالامر العتیق، تم کیا کرو، وہی جو قدیم معاملہ، قدیم روش چلی آ رہی، اسی کو اپناتے ہوئے چلو. یہاں جدت نہیں ہے، نیا پان نہیں ہے. یہاں جدت کو بدعت کہتے ہیں، نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں یہاں دین کے معاملے میں. ہاں، اسلامی شریعت کی ایک پہلو کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. نئے زمانے میں کچھ نئے مسائل آتے ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں ہوتے تھے. مسائل جیسے بلڈ ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ ہے. بلڈ ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ ہے، خون جو ہے دینا، میرا خون آپ کی رگوں میں دوڑتا ہے، ٹھیک ہے، دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ اور اگر دیتے ہیں تو کیا میرے بھائی ہو جائیں گے آپ، کہ میرا خون آپ کے جسم میں آ گیا، آپ میرے بھائی ہو گئے، کیا اس کی وجہ سے ہمارا رشتہ بن جائے گا؟ نیا مسئلہ ہے. پرانے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ تصور نہیں تھا کہ ان کا خون نکال کے ان کے خون میں داخل کیا جائے، نہیں تھا مسئلہ. نئے زمانے میں کچھ نئے مسائل آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ صحابہ کے منہج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صحابہ کے پاس ایک تو کچھ طے شدہ مسائل ہیں، اور دوسری طرف نئے مسائل کو حل کرنے کا ایک میتھڈ ہے، ایک طریقہ ہے. میں آپ کو اس کی مثال دے کر بتاتا ہوں. دیکھیے، آپ کو اصل میں جو ہے غلط فہمی کہاں ہوتی، لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی 1400 سال پرانے صحابہ کا طریقہ لے کر آج 1400 سال کے بعد نافذ کرنے والی بات لاجیکل ہے، لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے. ایسا جب کوئی بولتا ہے تو آپ کو بھی لگتا ہے بات صحیح تو ہے، 1400 سال میں کیا کچھ نہیں بدل گیا ہوگا، کیسے پرانے زمانے کی باتوں کو لا کر آج کہیں گے. لوگ اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ٹاٹا موٹرز ہے، اس نے جو ہے فرسٹ کار جو بنائی تھی، اس کار کے لیے جو فارمولا، جو انجن جو یہ رکھا تھا، وہ لا کر اب نئے زمانے کی کسی میں فٹ کرے گا تو کار صحیح چلے گی. یہ سب مثالیں لوگ دیتے کرتے ہیں، یہ سب پرانے. اسی لیے آپ یہ بات سمجھیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین جو ہے نا، یہ زمانے کے ساتھ بدلنے والی چیز کا نام نہیں ہے. دین وہی ہے جو پرانا ہے ہمیشہ سے، اور وہی رہے گا. اور جہاں تک کچھ نئے مسائل جن کا دین سے تعلق ہو، وہ نئے مسائل بھی آتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں یہ بات آپ سمجھیں کہ دین میں ایک تو جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سے مسائل طے شدہ آتے ہیں، وہیں نئے مسائل کو حل کرنے کا میتھڈ بھی ان کے پاس ہے. آپ کو کرنا یہ ہے کہ مسئلہ نیا ہے، میتھڈ پرانا ہے، اصول وہی پرانے اصولوں پہ نئے مسئلے کا حل آپ کو نکال کر دینا ہے. یہ ہوتا ہے جس کو ہم منہج کہتے ہیں. اچھا، آپ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایک ایسا ہے، لوگ نئے مسائل کے نام پہ کیا کرتے ہیں معلوم؟ نئے مسائل کے نام پہ وہ شریعت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں سود پہلے کیا تھا، صرف غریبوں کا خون چوسنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لیے حرام تھا. اب سود جو ہے اس کے بغیر تو بزنس نہیں چلتا، ساری دنیا سود پہ چلتی ہے، اس لیے اب حلال ہونا چاہیے. اس کو نئے زمانے کے مطابق دین کو بدلنا کہتے ہیں، دین کو سمجھنا نہیں کہتے ہیں. نئے زمانے کے مطابق مسائل کو سمجھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں نے جیسے کہا نا، ایسے نئے جو مسائل آتے ہیں، ان نئے مسائل کو انہی اصولوں پہ طے کرنا. بہرحال میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ ہم اور آپ سمجھ کر چلیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کے منہج کی پیروی کرنا ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کو پیچھے جانا ہے. دنیا میں آگے جاؤ، دین میں پیچھے جاؤ، یہی طرح فارمولا ہے ہمارے پاس. دنیا میں ہمیشہ جو ہے ترقی ہوتی ہے، تہذیب ہمیشہ ترقی کرتی ہے، مذہب ترقی نہیں کرتا. مذہب جو ہے جب تک جمع رہتا ہے تب تک مذہب رہتا ہے. مذہب ترقی کرنے لگے تو پھر مذہب نہیں رہتا، وہ تبدیلی کا شکار ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے. مذہب چینج نہیں ہوتا،
تہذیب کلچر جو ہے ترقی کرتا ہے، تو مسلم کلچر ترقی کرے گا، مسلم کلچر ڈیولپ ہوگا، مسلم کلچر جو ہے وہ آگے کے سٹیپس لے گا. بہت کچھ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں کلچرل لیول پہ ہمارے، لیکن جو مذہب ہوگا، دین ہوگا، وہی قدیم ہوگا. اور یہی اصل میں ہم اور آپ کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیے بات آتی ہے کہ اچھی بات، نئے زمانے میں جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، ان کے سمجھنے میں اور صحابہ کے سمجھنے میں ایسا کیا فرق ہے جس کی وجہ سے صحابہ کے طریقے ہی کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا؟ میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ ایک 7-8 کم سے کم وجوہات گناؤں کہ جن کی وجہ سے صاف طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے دین کو جیسے سمجھا ہے، جیسے لیا ہے، جیسے عمل کیا، یعنی صحابہ کے منہج کی جو بات میں نے کی، اسی میں اصل میں ہمارے لیے خیر ہے، بلکہ وہی ہم پر واجب ہے. خیر بھی اسی میں ہے، واجب بھی وہی ہم پر ہے. یہ ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے. کیا باتیں ہیں؟ میں نمبر وار آپ کے سامنے گناتا ہوں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا اور اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ دین کے نام پہ اختلاف ہونے کے بعد اور اختلاف نہ ہو تب بھی نجات کا راستہ یہی ہے. نجات کا راستہ یہی ہے. صحابہ کے طریقے پر دین کو سمجھنا ہی نجات کا راستہ ہے. اس کے علاوہ کسی راستے میں نجات نہیں ہے. یہ پہلی وجہ ہے. ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ دین کو صحابہ کے منہج کے مطابق ہی سمجھنا چاہیے؟ اس لیے کہ امت میں اختلاف نہ ہو، تو اختلاف سے بچنے کے لیے، اور اختلاف ہو گیا ہے تو اختلاف کے باوجود گمراہی سے بچنے کے لیے، یعنی ہر دو صورت میں اختلاف نہ ہو، گمراہی نہیں آئی تو گمراہ ہونے سے بچنے کے لیے، اور گمراہی لوگوں میں آ گئی ہے تو گمراہی کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے راہ نجات یہی راستہ ہے، صحابہ ہی کا راستہ ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم راہ نجات. اور راہ نجات کون سی؟ وہی ہے جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث الافتراق میں، وہ جو امت کے فرقوں میں بٹنے کا تذکرہ آپ نے کیا، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہی کہا نا کہ کلہم فی النار الا واحدہ، یا کلہم فی النار الا واحدہ. یہ 73 سے جو فرقے ہوں گے ان میں سب کے سب جہنم کے مستحق، سب کے سب جہنم کے مستحق ہیں، الا واحدہ، سوائے ایک کے. تو گویا نجات اگر ہمیں چاہیے تو اسی منہج کو فالو کرنا پڑے گا. ہاں، آپ نجات کے علاوہ تجربے اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، اللہ نہ کرے لوگ دین کو بھی اپنی مشق کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں. اپنے جیسے لوگ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں نا، بزنس میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، میڈیکل فیلڈ میں ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں، ایگریکلچر کے میدان میں ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. ویسے لوگوں نے اگر دین کو بھی سمجھا ہوا ہے، ان کی غلط فہمی ہے، اور اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی آخرت اپنے ہاتھوں خراب کر رہا ہے. دین کو دین سمجھ کر اگر آپ اپنا رہے ہیں تو دین کا بنیادی مسئلہ ہے نجات حاصل کرنا. زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب اور کامران ہونا، اور یہ ہم اور آپ کو یہیں سے ملے گا. واضح ہے بات یہ؟ کیوں صحابہ ہی کے راستے کی پیروی ضروری ہے؟ اس لیے کہ راہ نجات یہی ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ گمراہی ہوگی. اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ کیا ہوگی؟ گمراہی ہوگی. اس لیے یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ کو اسی راستے پر چلنا چاہیے. دوسری وجہ کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ کو اسی راستے پر چلنا چاہیے، خود صحابہ نے یہی سمجھا دین کو. ہمیشہ صحابہ کو اللہ کے نبی نے سکھایا اور صحابہ نے ایسے ہی سمجھا ہے کہ راہ نجات جو ہے نا، یا دین جسے کہتے ہیں، وہ دین وہی ہے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ تھے. یہ صحابہ خود یہی سمجھتے تھے. اور اس کی مثال آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بے شمار مقامات پر احادیث اور آثار میں یہ بات ملے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکثر اس بات کی مثال دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی بھی کہتے تھے، اور اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جس راستے پر ہیں وہی راستہ راہ ہدایت ہے. اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے.
صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک واقعہ ہے کہ جب تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ بصرہ میں ظاہر ہوا تو دو لوگ وہاں سے بصرہ سے نکل کر آئے، حجاز آئے، مکہ مدینہ کی زیارت کے لیے آئے۔ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، تو دونوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے پہلے سے کوئی چیز لکھ کر نہیں رکھی ہے، بندہ کرتا ہے پھر اللہ کو معلوم ہوتا ہے اور اللہ وہ لکھواتا ہے، پہلے سے تقدیر میں کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دو باتیں کہیں۔ سب سے پہلی بات تو جا کر کہی کہ جب واپس جاؤ تو جا کر کہو انا بریء منہم وہم براء منی، میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں، وہ مجھ سے بری، یعنی ہم دونوں کا راستہ الگ ہے، نہ وہ میرے راستے پہ نہ میں ان کے راستے پر۔ پھر اس کے بعد حدیث سنائی کہ میں نے اپنے والد عمر ابن خطاب کو کہتے ہوئے سنا، طویل حدیث سنا کر کہا کہ ایمان کا رکن یہ بھی ہے کہ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اس بات پر ایمان لاؤ کہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو پہلے سے لکھی ہوئی، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا؟ دو چیزوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے ہماری تربیت کی نا، ان کو جا کے بتا دو تم ہمارے طریقے پر نہیں ہو، تم ہمارے طریقے پر نہیں ہو، اسی لیے میں تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں، تم ہمارے طریقے سے برات کا اعلان، ہم تم میں سے نہیں، تم ہم میں سے نہیں، ہمارا ایک دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو جو دین اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا اس دین میں یہ چیز ہے، اگر تم یہ نہیں مانتے ہو تو تم ہمارے طریقے پر نہیں ہو، ہمارے اس دین پر نہیں ہو جس دین پہ اللہ کے نبی نے ہمیں چھوڑا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ صحابہ کے پاس یہ چیز معروف تھی کہ صحابہ نے جو دین سمجھا ہے اس سے ہٹ جانا ہی گمراہی ہے، ہٹنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے یہ کوئی کوشچن ہی نہیں ہے صحابہ کے پاس۔ ہمارے پاس یہ ہے نا، لوگ یہ دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے ہم یہ دیکھیں گے، نہیں وہ مسئلہ ہی نہیں۔ کسی آدمی کی گمراہی کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ صحابہ نے جو منہج اختیار کیا تھا اس منہج سے ہٹا ہوا ہے، کافی ہے۔ اب آپ کے بارے میں یہ کہا جائے، کسی آدمی کے سامنے آپ سے کہا جائے کہ یہ آدمی غیر مسلم ہے، یعنی اسلامی تعلیمات کا پابند نہیں ہے، تو پھر کیا اس کی گنجائش باقی رہتی؟ اچھا اسلامی تعلیمات کا پابند نہیں، وہ کہتا کیا ہے ہم یہ دیکھیں گے؟ نہیں، ہمارے لیے کہنا کافی ہے کہ وہ اسلام پر نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے سمجھا، اور یہی بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سمجھائی۔ کب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ صفین میں جنگ ہو رہی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ، ملک شام کے لشکر کے ساتھ، تو اس موقع پر فیصلہ ہوا کہ ہم حکم متعین کر کے فیصلہ کر لیں گے، تحکیم کا واقعہ کہتے ہیں۔ اس موقع پر خوارج کا فرقہ نکلا جس نے حضرت علی اور آپ کے تمام ساتھی صحابہ کو اور ان کے ساتھ حضرت معاویہ اور ان کے تمام ساتھی صحابہ کو کافر قرار دیا۔ صحابہ ہی نے سارے لشکر کو، پوری مسلم فوج کو کافر قرار دیا سوائے خوارج کے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوارج سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور جنگ کرنے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے جنگ کرنے سے پہلے خوارج سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہیں وہ آپ کو نقصان نہ کر دیں، اس لیے کہ وہ آپ کو بھی کافر ہی مانتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو قتل کر دیں۔ تو حضرت ابن عباس نے تسلی دی، کہا کہ نہیں، میرے بارے میں آپ خوف مت کھائیں، آپ مجھے اجازت دیں۔ حضرت ابن عباس گئے خوارج کے پاس بات کرنے کے لیے۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خوارج گمراہ فرقہ ہے، صحابہ کی جو جماعت تھی خوارج کے مقابلے میں جو تھے وہ مسلمان تھے، یہ خوارج جو تھے یہ بدعتی تھے، گمراہ تھے۔ حضرت ابن عباس گئے، جا کر حضرت ابن عباس نے ان سے مناظرہ کیا، یعنی بات چیت کی۔ بات لمبی ہے، کافی لمبی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے تو انہوں نے ان سے جو ہے پوچھا تمہارے کیا اعتراضات ہیں بتاؤ۔ اچھا تمہارے سارے اعتراضات کا جواب اگر میں قرآن سے دے دوں تو مان جاؤ گے؟ پہلے تو آدھے خوارج نے یہ کہا کہ نہیں، قرآن میں اللہ نے قریش کے بارے میں کہا ہے بل ہم قوم خصیمون، یہ بڑے جھگڑالو لوگ ہیں، ان سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بقیہ خوارج نے کہا نہیں ابن عباس ہیں، ان سے بات کریں گے۔
آئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بات کی، تو بات یہ کی کہ تم جو کہو گے میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا. تو جو اعتراضات انہوں نے کیے حضرت ابن عباس نے ان کے جوابات دیے، دلیل اس کا جواب، دلیل اس کا جواب. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یا تو گفتگو کے آغاز میں کہا تھا یا اختتام پہ کہا تھا، ایک بڑا اہم مسئلہ یہ بیان کیا، کہا دیکھو میں تمہارے پاس جو ہے صحابہ کے پاس سے چل کر آیا ہوں، صحابہ کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں. صحابہ کون ہیں؟ جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا، جن کے درمیان یعنی جن کے سامنے قرآن نازل ہوا. صحابہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اور جن کے درمیان قرآن اترا ہے. ظاہر بات ہے وہ قرآن کو زیادہ سمجھتے ہوں گے نا، وہ قرآن کو زیادہ سمجھتے ہوں. تو کیا مسئلہ ہے کہ میں جن کے پاس سے چل کے آیا ہوں یعنی مہاجرین و انصار، جن پر قرآن نازل ہوا یعنی جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا، جن کے سامنے نازل ہوا. نہ قرآن تو اللہ کے نبی پہ اترا ہے، لیکن جن پر کا مطلب جس نسل کے بارے میں قرآن نازل ہوا، جو واقعات ہوئے جن کے بعد قرآن نازل ہوا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا، جن کے درمیان قرآن نازل ہوا. ان میں سے کوئی آدمی تمہارے ساتھ دکھائی نہیں دیتا، ایسا کیوں ہے؟ یعنی اگر تم حق پر ہو تو یہ جو صحابہ ہیں نا، صحابہ کو تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا. ایسا کیوں ہے کہ سارے صحابہ ادھر ہیں، تم اکیلے ادھر ہو، ایک بھی صحابی تمہاری طرف نہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر یہ حق ہوتا تو صحابہ ادھر ہوتے، اور اگر صحابہ ادھر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گمراہی ہے. یہ وہی بات ہے جو میں نے کہی نا کہ صحابہ کا جو منہج ہے، جو صحابہ کی سمجھ ہے، وہ صحابہ کی سمجھ ہی معیار ہے. اگر کوئی آدمی نئے انداز سے سمجھتا ہے تو وہ اس کی گمراہی ہے. اور یہی بات ہی حضرت ابن عباس نے وہی دو کام کی، ایک تو آیت قرآنی آیات سے دلائل دیے، اور دوسرے نمبر پہ صحابہ کے منہج کا حوالہ دیا، صحابہ کے طریقے کا حوالہ دیا، صحابہ کی فہم اور ان کی سمجھ کا حوالہ دیا، اور حوالہ دے کر ان کو سمجھایا. مورخین نے لکھا ہے کہ مجلس ختم ہوئی تو مجلس کے فوری بعد 2000 خارجیوں نے توبہ کی ہے. یہ صحابہ کے منہج کا معاملہ ہے. تو خود صحابہ یہ بات سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو ویسے سمجھنے کا حکم دیا جیسے انصار و مہاجرین دین کو سمجھتے ہوئے آئے ہیں. بڑی مثالیں اس کی موجود ہیں کہ صحابہ خود اس حقیقت کو جانتے تھے، مانتے تھے. اچھی بات. تیسری وجہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اثر ہے، مختصر، جامع، اور اس ساری بحث کا نچوڑ کہہ لیجئے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، رأیہم لنا خیر لنا من رأینا لأنفسنا. رأیہم لنا خیر لنا من رأینا لأنفسنا. امام شافعی کہا کرتے تھے دیکھو مسائل ہمارے ہیں، مسائل ہمارے ہیں، ہمارے مسائل کے بارے میں ہم بھی غور و فکر کر کے بہت سارے نتائج اخذ کر سکتے ہیں، بہت سارے حل تلاش کر سکتے ہیں، اور انہی مسائل کے بارے میں ہم سے پہلے صحابہ نے رائے دی ہوئی ہے، فیصلہ دیا ہوا ہے. تو تم یہ سمجھ لینا کہ ہمارے مسائل میں ان کی رائے، ہمارے مسائل میں ہماری اپنی رائے سے بہتر ہی ہوگی ہمیشہ. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں نا، فقہ کے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جلیل القدر عالم دین ہے. وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جو ہے رأیہم یعنی صحابہ کی رائے جو ہے وہ ہمارے حق میں، یعنی صحابہ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں ہمارے معاملات میں، خیر لنا من رأینا لأنفسنا. ہم جو دین کو سمجھتے ہیں، ہمارے دین کو ہم سے بہتر ہمارے صحابہ سمجھتے تھے، ہم ان سے زیادہ بہتر سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ہمیشہ ہمیں انہی کو جو ہے ترجیح دینی چاہیے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے. اور یہ بات امام شافعی کی کہ ان صحابہ کی دین کی سمجھ ہماری اپنی دین کی سمجھ سے زیادہ بہتر تھی،
اس کا ثبوت ہمیں کئی حوالوں سے کئی پہلوؤں سے ملتا ہے، اور وہی میں آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں۔ اب نوٹ کرتے جائیے آپ ایک ایک کر کے کہ کس کس اعتبار سے صحابہ ہم سے زیادہ بہتر ہیں دین کو سمجھنے کے معاملے میں، دین پر عمل کرنے کے معاملے میں، دین کو سکھانے کے معاملے میں، دین کو سیکھنے کے معاملے میں۔ صحابہ اور صحابہ کا طریقہ ہم اور ہمارے طریقے سے بہتر ہے، کیوں ہے، کس کس اعتبار سے ہے، آپ یہ دیکھتے جائیے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ وہ یہ کہ صحابہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ صحابہ جو ہے دین سیکھنے کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، قرآن کو، دین کو سب سے زیادہ اچھا کون سمجھتے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے کہ نہیں؟ ایسا کنفرم ہے نا اس میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی آدمی دین کا سمجھنے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کسی امت میں اس کے نبی سے بہتر کوئی دین کا جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ۔ اب اگلا سوال یہ، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی استاذ ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھا استاذ پورے بچے کا کیریئر بنا دیتا ہے۔ بناتا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں جسے ہم کہتے ہیں اللہ کے بعد انسان کو جو ہے ایک اچھا استاذ اگر مل جاتا ہے، مشکل سے مشکل سبجیکٹ بھی آسان ہو جاتا ہے، ساری چیزیں۔ اسی لیے لوگ کوشش کرتے ہیں اچھے استاذ کے علم حاصل کریں، اچھے اساتذہ جہاں ہیں وہاں اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ صحابہ کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی قیامت تک لوگ آئیں گے وہ کسی بھی بڑے سے بڑے عامل کامل بڑے پہنچے ہوئے استاذ سے پڑھے، صحابہ سے زیادہ بہتر استاذ کسی کو مل سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے بہتر کوئی استاذ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو آپ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر استاذ کسی کو نہیں مل سکتا، تو صحابہ سے زیادہ بہتر انداز میں دین کا سمجھنے والا بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا، کوئی اور نہیں ہو سکتا، ہے کہ نہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیے اصل میں جو ہے مسئلے کو جس ناحیے سے دیکھنا چاہیے اس ناحیے سے نہیں دیکھا جاتا۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ ایک جملہ کہتے ہیں، ہمیشہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی پر ہمارا ایمان ہے، نبی کی بات کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن جہاں تک صحابہ کی بات ہے، ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات ٹھیک ہے، ایمان ہے نا ہمارا، تو ہم نبی مانتے ہیں، تو آپ کی بات کو ہم کیسے کراس کر سکتے ہیں؟ لیکن جہاں تک صحابہ کی بات ہے، ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ تو عربی میں کہا جاتا ہے نعم ہم رجال وانتم رجال ولکن الرجال لیسوا کالرجال، بھئی وہ بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہیں، لیکن یہ انسان ان انسانوں جیسے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے دین کو انہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھا ہے۔ آپ کس سے سیکھتے ہیں؟ آپ وقت کے علامت الدار کو لے آئے، کیا وہ دین کو اللہ کے نبی سے زیادہ اچھا سمجھا سکتا ہے؟ یہ اصل میں جو ہے فرق دیکھیے، کتنا بڑا فرق ہے، یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ آپ بنیادی بات جانتے ہیں، دنیا میں ہر استاذ سے سبجیکٹ کا ماہر بھی ہو، غلطی ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی جب پڑھائیں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ یہ فرق ہے اصل میں صحابہ کے دین کی سمجھ میں اور ہماری سمجھ میں۔ ہم گرچہ آج تو یہ صورتحال ہے، جو کسی استاذ کے پاس نہیں پڑھتا وہ دین سمجھانے آتا ہے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں جو اساتذہ کے پاس پڑھے، نبی کے شاگرد اور وقت کے علماء، بڑے علماء کے شاگرد کا موازنہ کر رہے ہیں۔ پرابلم تو یہاں ہماری امت کا وہ ہے جو کبھی کسی سے دین نہیں پڑھا، سیلف اسٹڈی اپنی طرف سے دین پڑھ لیا، وہ آ کر سمجھانا چاہتا ہے دین، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی سمجھ کو صحابہ کی سمجھ پر مقدم رکھیں۔ اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ آج آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں یوٹیوب پر بہت سارے لوگ ہیں، ایسے بہت سارے تماشے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یا پھر جو ہے کچھ اور پروفیشن ہے ان کا، کچھ بھی، وہ پروفیشن ہونا غلط نہیں، لیکن دین پڑھا کس سے؟ خود سے۔ چلو ٹھیک ہے، تم نے دین کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا،
بہت اچھے طریقے سے ایسے سمجھائے کہ کسی مدرسے کا کوئی مفتی نہیں سمجھائے, آج کے دور کے کسی مسلک کا کوئی عالم نہیں سمجھائے, تم نے سب سے اچھا سمجھا. تمہاری سمجھ صحابہ کی سمجھ کے مقابلے میں رکھیں تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ لوگ نہیں سمجھتے ہیں. اصل میں کیا ہے, فتنے جب آتے ہیں نا تو فتنے ہمیشہ لباس دوسرا پہن کے آتے ہیں, اس کے حقیقی لباس کو دیکھنا اصل میں کمال ہے. لوگ یہ کہتے ہیں میں بہت کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا کوئی مسلک نہیں, کوئی مذہب نہیں, میں سیدھے کتابوں سے جوڑتا ہوں آپ کو. اور کتابوں سے جوڑ رہے ہیں کس کی سمجھ کے مطابق؟ اپنی سمجھ کے مطابق نا. تمہاری سمجھ کو صحابہ کی سمجھ کے مقابلے میں لا کر رکھیں. ایک حدیث تم پڑھ کر سناتے ہو, ہم کہتے ہیں یہی حدیث صحابہ کے سامنے تھی کہ نہیں تھی؟ صحابہ نے اس حدیث کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تمہاری سمجھ اور صحابہ کی سمجھ دونوں کو ساتھ میں لا کے رکھیں تو تمہاری حیثیت بھی ہے کہ صحابہ کے مقابلے میں تمہیں لا کے رکھیں. یہ ہے اصل میں منہج. دیکھیے جس کی وجہ سے گمراہیاں دروازہ کھولے کھڑی ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ماشاءاللہ ایسی باتیں بتاتا ہے جس سے پہلے علماء نہیں بتائے. علماء نہیں بتائیں گے اس لیے کہ علماء کو معلوم ہے کہ دین میں کون سی بات کس کو کب کہاں کیسے بتانی ہے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ صحابہ نبی کے شاگرد ہیں, اور نبی کے شاگردوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہو سکتا, یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ نبی سے زیادہ بہتر کوئی استاذ نہیں مل سکتا کسی کو. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ نمبر 2, صحابہ سے بہتر شاگرد کوئی نہیں ہو سکتے. صحابہ سے بہتر شاگرد کوئی نہیں ہو سکتے. دیکھیے کئی بار کیا ہوتا ہے, استاذ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن شاگرد جو ہے صحیح نہیں ہوتے. جس کو ہم کہتے ہیں کسان بڑا ماہر ہوتا ہے, بیج میں ہی دم نہیں ہوتا. جو بیج بوتا ہے نا, بیج میں دم نہیں رہا تو فصل اچھی نہیں اگتی ہے. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ, صحابہ سے بہتر کوئی طالب علم ہوا نہیں, کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اچھی بات, یہ بات آپ کے سامنے بول رہا ہوں, آپ عقیدت میں مان جائیں گے, محبت میں مان جائیں گے, صحابہ کی تعظیم میں مان جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے محبت میں, تعظیم میں, عقیدت میں مانے, لیکن اس سے بڑھ کر حقیقت دیکھیں صحابہ کیسے شاگرد تھے. آپ صحابہ اللہ کے نبی کی مجلس میں کیسے بیٹھا کرتے تھے, کیا کیا سوالات کرتے تھے, کیسے کیسے باتوں کو پوچھا کرتے تھے. ایک طالب علم کا جو ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے وہ طے کر کے آپ صحابہ کو پرکھ کر دیکھیے, اور بعد کے زمانے کے سارے لوگوں کو پرکھ کر دیکھ لیجئے, صحابہ سے بہتر شاگرد آپ کو نہیں ملے گا. اللہ کے نبی کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں, یعنی اتنی توجہ اللہ کے نبی کی طرف کہ وہ جو ہے ذرا بھی حرکت نہیں کرتے تھے گویا. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر پرندہ, جانتے ہیں آپ پرندہ جو ہے سب سے زیادہ بدکنے والے جانداروں میں سے ہے. مثال دیتے ہیں کہ ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندہ ہے, یعنی اللہ کے نبی کی باتوں کو اتنی توجہ سے سنا کرتے تھے. اور صرف توجہ سے سنا ہی نہیں کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں تک ہو سکے آپ کے پیچھے لگے رہ کر دین سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. صحیح بخاری میں ہے باب التناوب فی النزول, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انصاری پڑوسی کے ساتھ اتفاق کر لیا تھا, میں ایک دن گھر بار کے کاروبار کے اپنے مسائل دیکھوں گا, تم اللہ کے نبی کی مجلس میں رہنا, شام میں ہم دونوں اکٹھا ہوں گے, جو کچھ تم نے صبح سے شام تک اللہ کے نبی سے دیکھا ہے مجھے سکھا دینا, اور پھر دوسرے دن میں اللہ کے نبی کی مجلس میں رہوں گا, تم جاؤ جا کر کاروبار دیکھو, ساری چیزیں گھر بار کے مسائل دیکھو, شام میں پھر اکٹھا ہوں گے تو شام میں تمہیں ساری چیزیں دے دوں گا. اس طرح زندگی بھی چلتی رہے گی, نبی کے علم سے محرومی بھی نہیں رہے گی. یہ صحابہ ہیں, دین ایسے سیکھا کرتے تھے. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آج آپ یہ نکتہ ذہن میں لے کر جائیے, صحابہ کی سیرتیں پڑھ کر دیکھیے وہ کیسے طلبہ تھے, وہ کیسے شاگرد تھے. دنیا نے ان سے زیادہ بہتر شاگرد نہیں دیکھا جو اللہ کے نبی سے سیکھتے. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رات بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دیتے تھے, اور بعض صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سونے کے آس پاس رہنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ رات میں جب اللہ کے نبی اٹھیں کسی ضرورت کے لیے تب آپ کی خدمت بھی کریں, اور اس موقع پر کچھ خاص باتیں مسائل سیکھ لیں اللہ کے نبی سے. آپ کو اندازہ نہیں صحابہ کیسے شاگرد تھے. کمال یہ ہے کہ جس نے ایک کتاب پوری نہیں پڑھی ہوتی
ایک کتاب، انسان کی لکھی کوئی ایک کتاب پوری نہیں پڑھے ہوتے. وہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ یہاں سے دو باتیں، وہاں سے دو باتیں، باب کھول کر وہاں سے ایک حدیث دو حدیث لے کر ایسے بات کرتے ہیں جیسے لگتا ہے سارا دین انہوں نے پوری گہرائی سے لیا ہوا ہے. ہرگز نہیں. وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک بات اس طرح سیکھی، ان سے بہتر کوئی شاگرد نہیں ہو سکتا. صحابہ سے بہتر کوئی شاگرد نہیں ہو سکتا. اور اتنے جو ہے بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہو. اب آپ کو بتائیں، آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، میڈیکل کا ہو، آپ کا لا کا ہو، یا پھر آرکیٹیکٹ کا ہو، یا کوئی بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہو، ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ایک دم جس کو کہتے ہیں کہ پریکٹیکل بھی تھیوری بھی سب میں بھی ایکسپرٹ ہو، وہ آ کر ایک رائے آپ کو دے، سجیشن، اور ایک اسٹوڈنٹ جو اس سبجیکٹ کا ریلیٹ بھی نہیں کرتا وہ آ کر رائے دے، آپ کس کی بات لیتے ہیں؟ دنیا سارے مسائل میں جو ہے اصولوں کی پابند ہے، دین کے مسئلے میں آ کے صحابہ کو پوچھ کے رکھ دیتے ہیں بازو. لا حول ولا قوت الا باللہ. صحابہ سے بہتر کوئی شاگرد نہیں ہو سکتا. دین کا سیکھنے والا ان سے کوئی بہتر نہیں ہو سکتا. تو ظاہر بات ہے ان سے زیادہ اچھی اور صحیح سمجھ کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ، صحابہ اگر دین کے سمجھنے میں مشکل کا سامنا کرتے یا ان کے سمجھنے میں غلطی ہوتی، اللہ کے نبی سے رجوع کر کے ان کی اصلاح کرتے تھے. اپنی سمجھ میں اگر کمی بیشی ہوتی تو اصلاح کرتے تھے. آج تو یہ مسئلہ ہے جو میں نے سمجھا وہی صحیح ہے، جو میری سمجھ میں آیا وہی صحیح ہے. لوگ اسی ذہن سے تو چلتے ہیں. صحابہ ایسے نہیں تھے. وہ دین کے مسائل کو ایسے سمجھتے تھے کہ جس سے دین کے تمام مسائل ان کے سامنے واضح رہیں. کہیں کوئی ٹکراؤ نظر آتا، ایک بات اللہ کے نبی سے پہلے سنی ہے، اب کوئی بات ٹکراتی نظر آتی، اللہ کے نبی سے جا کے پوچھ لیتے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی سے کئی مرتبہ پوچھا ہے، اللہ کے نبی یہ بات کیسی ہے، اللہ کے نبی وہ بات کیسی ہے. کتنی مرتبہ صحابہ نے پلٹ کر پوچھا. اور ایک تو آپ جانتے ہیں بڑا مشہور قصہ حضرت عدی ابن حاتم کا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے میں فرق کرنے لگو. لفظ جو ہے الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے میں فرق کرنا واضح ہو جائے، کھل کر نمایاں ہو کر دکھائے، دونوں میں فرق آپ کو نظر آنے لگے. حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں میں نے 2 رسیاں لی، عقال جسے کہتے ہیں اونٹ باندھنے کی 2 رسیاں، اس لیے کہ خیط دھاگے ہی سے بنی ہوتی ہیں. تو انہوں نے 2 رسیاں لی اور اپنے تحت الوسادہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سو گئے. رات کے اندھیرے میں، لائٹ نہیں، چراغ نہیں، فرق معلوم ہونا. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کب تک کھانا کھانے کا یا سحری کھانے کا آخری وقت ہو سکتا ہے، وہ معلوم کرنا چاہ رہے. کہہ رہے بار بار میں اٹھ کے دیکھتا جاتا تھا، مجھے فرق ہی نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ صبح بھی طلوع ہو گئی، سمجھ میں نہیں آئی بات. کہتے میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اللہ کے نبی یہ کیا مسئلہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عدی، یہ جو اللہ نے کہا الخیط الابیض اور الخیط الاسود، سفید دھاگا سیاہ دھاگا، اس سے مراد حقیقی دھاگے یا رسیاں نہیں ہیں. اس سے مراد جب صبح طلوع ہوتی ہے نا، آپ نے کبھی دیکھا ہے، شہر والوں کو یہ سب دیکھنا کم نصیب ہوتا ہے، قریے والے دیکھتے ہیں، اور قریوں کی زندگی کبھی دیکھی ہے تو تبھی بہت ساری حقیقتیں سمجھ میں آئے گی. جب صبح طلوع ہوتی افق میں تو آپ دیکھیں گے کہ ادھر سے جو ہے رات ختم ہو رہی ہے، دن طلوع ہو رہا، ایسا لگتا ہے کہ سفید اور سیاہ جو ہے لکیریں برابر ایسے پیچھے ہٹتی چلی جا رہی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا وہ 2 خط مراد ہیں، یعنی 2 لکیریں مراد ہیں. اس سے اللہ کے نبی نے سمجھایا. صحابہ نے کیا کیا ہے، اللہ کے نبی کی طرف جا کر، واپس جا کر اپنے دین کی سمجھ کو درست کیا. یہ نہیں کہ جو سمجھ میں آ گیا مان لیا نکل گئے والی بات نہیں. جہاں تک ہو سکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے صحابہ نے اس چیز کو درست کرنے کی کوشش کی. نمبر 4 آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، چوتھی وجہ. دیکھو صحابہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باطن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ان کے دلوں کی، ان کے باطن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ نے دی ہے.
صحابہ کے بعد دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، صحابہ معصوم عن الخطا نہیں، صحابہ سے گناہ ہو سکتے ہیں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بات ہو رہی ہے صحابہ اور بعد کے لوگوں کے درمیان موازنے کی، کہ اللہ نے ان کے بارے میں ایک گواہی دی ہے، اور وہ گواہی یہ کہ ان کے باطن کی پاکیزگی کی گواہی۔ ایک ہوتا ہے معصوم عن الخطا ہونا، اور دوسری چیز ہے آدمی کا نیک ہونا اور ان کی نیکی کا غالب ہونا۔ صحابہ کے بارے میں اللہ کی گواہی کا مطلب یہ کہ یہ ایسے دل ہیں کہ ان دلوں پہ شہوات اور خواہشات کا بھی غلبہ نہیں ہوتا، کہ یہ لوگ فاسق و فاجر ہو جائیں، بے دین ہو جائیں۔ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں کر سکتے لیکن بے دین نہیں ہو سکتے، انسان ہونے کے ناطے ان سے گناہ بھی سرزد ہو سکتے ہیں لیکن فاسق نہیں ہو سکتے صحابہ۔ اور ایسے ہی انسان ہونے کے ناطے سمجھنے میں ان سے غلطی ہو سکتی لیکن بدعتی نہیں ہو سکتے صحابہ۔ اللہ نے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے، اور پاکیزگی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شبہات کی غلامی اور شہوات کی غلامی سے آزاد ہیں، وہ معصوم عن الخطا نہیں، گناہوں سے جو ہے پاک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد والے لوگوں کے مقابلے میں ان کے دلوں کو زیادہ پاکیزہ قرار دیا ہے۔ اور آپ بتاؤ جن کے دل پاک ہوں، صاف ہوں، شفاف ہوں، وہ دل جب دین کو لیتے ہیں تو ان کی سمجھ صحیح ہونے کا امکان زیادہ ہے، یا پھر شہوات خواہشات کے مارے دل، شبہات کے مارے ہوئے دلوں کے دین کے سمجھنے میں زیادہ صحیح ہونے کا امکان ہے؟ جتنی خواہشات ہوں گی دین کے سمجھنے میں خواہشات کا دخل ہو سکتا ہے، جتنے شبہات ہوں گے بدعتیں ہوگی اتنے ہی زیادہ اس کا اثر دین کے سمجھنے میں ہو سکتا ہے، ان کے شہوات بھی ان کے شبہات بھی دین کے سمجھنے میں اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ لیکن صحابہ کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضمانت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کی دین کی سمجھ شہوات اور شبہات کے معاملے میں بعد کے لوگوں سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ پاک ہے۔ یہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ بات واضح سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ ضمانت اللہ تعالیٰ نے کہاں دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے کہا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ بیعت الرضوان کا تذکرہ کیا، بیعت الرضوان میں شریک صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے کہا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ راضی ہے حالانکہ وہ ان کے حال کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دل اتنے پاکیزہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر کے ساتھ ان کے باطن سے بھی راضی ہے۔ یہ ضمانت کیا کسی اور کو حاصل ہے؟ صحابہ کے علاوہ کسی اور کو یہ حاصل ہے؟ آپ اگر دیکھیں گے یہ صحابہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں، اور اگر کوئی معنی کو وسعت دے کر کے کسی اور کو بھی حاصل ہے اس کا درجہ صحابہ کے بعد ہی ہوگا، صحابہ کے برابری کا نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، اور اثر موقوفاً آیا ہے لیکن اس کا حکم مرفوع کا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فنظر قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے اچھا دل دیکھا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اپنی نبوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر لیا۔ کہتے ہیں ثم نظر الی قلوب العباد، اللہ نے نبی کے انتخاب کے بعد پھر یعنی نبوت کے لیے انتخاب کے بعد پھر اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، کہتے ہیں کہ نبی کے بعد نبی کے جو ساتھی بنائے گئے نا، صحابی جو بنائے گئے، اللہ نے ان کے دلوں کو بندوں کا سب سے اچھا دل پایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کی صحبت کے لیے، نبی کے وزیر، نبی کے معاون بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا نبی کے دل کا نبوت کے لیے انتخاب ہے تو صحابہ کے دلوں کا نبی کی صحبت کے لیے انتخاب ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور ایسے دل جس علم کو لیں، سمجھے اور سمجھائیں، اس کے مقابلے میرے اور آپ کے جیسے لوگوں کے بیمار دل،
ہمارے اور آپ جیسے کبھی ان پر شہوتوں کا، خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی شبہات کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی جہالت کا غلبہ ہوتا ہے. یہ دل صحابہ کی ان دلوں کی برابری کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جو ہے نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ بات واضح ہے آپ کے سامنے. تو ایک اور وجہ، یہ چوتھی وجہ ہے جس وجہ سے صحابہ کو ہم اور آپ جو مقدم رکھتے ہیں، صحابہ کی سمجھ کو، صحابہ کے منہج کو. پانچویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کے بارے میں ایک عام گارنٹی دی، وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے. اب اس گواہی کا مطلب کیا ہے؟ بہت لمبا ہے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. قرآن میں 4 مقامات پر اس کا تذکرہ آیا ہے. صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر اس کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ صحابہ سے راضی ہوئے. اما وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ صحابہ سے راضی ہوا، صحابہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. 4 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. دیکھیے، اللہ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ نے کہا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ نے امت کے لیے اسلام کو پسند کیا، اور اس اسلام کے حاملین کے طور پہ صحابہ کو اللہ نے پسند کیا. تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے راضی ہوا، کیا ان کی دین کی سمجھ سے اللہ راضی نہیں ہے؟ دین وہ لیتے ہیں تو ان کے لینے کے طریقے سے اللہ راضی نہیں؟ دین پہ وہ عمل کرتے ہیں تو دین پہ عمل کرنے کے ان کے طریقے سے اللہ راضی نہیں ہے؟ دین اگر وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو دین کو پہنچانے کا جو ان کا طریقہ، اللہ اس سے راضی نہیں؟ پھر راضی ہونے کا مطلب کیا اگر یہ نہ ہو؟ اور کیا یہ رضامندی کی ضمانت اور گارنٹی اللہ کے نبی کے صحابہ کے علاوہ آج کل کے ہم اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ایسی گارنٹی ہے؟ ہم زیادہ سے زیادہ امید کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے ہم التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، لیکن گارنٹی تو نہیں نا. صحابہ کا مسئلہ ہے کہ ان کو گارنٹی حاصل ہے. اسی لیے صحابہ کا جو منہج ہے، صحابہ کی جو فہم ہے، صحابہ کا جو طریقہ ہے، یہ جو ہے بعد کے لوگوں کے طریقوں پر مقدم مانا جائے گا، اور اسی لیے صحابہ کے نقش قدم کی پیروی کرنے کو ضروری قرار دیا جائے گا. یہ جو ہے چوتھی 5ویں وجہ ہے. چھٹی وجہ ایک بڑی اہم وجہ ہے. دیکھیے، صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی خصوصیت عطا کی جو بعد کے لوگوں کو کم حاصل ہوتی ہے، لیکن ویسی نہیں جیسی صحابہ کو تھی. وہ کیا ہے؟ صحابہ کی جماعت ایسی جماعت ہے جو جاہلیت اور اسلام دونوں کو پہچانتی ہے، شرک اور توحید دونوں کو پہچانتی ہے. انہوں نے بدعت اور سنت دونوں کو دیکھا، پہچانا ہے. دیکھیے، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، آپ کسی بھی مسئلے کا صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں تو جو سمجھ آپ کی ہوتی ہے وہ ادھوری اور ناقص ہوتی ہے جب تک آپ اس کی ضد یا اس کی اپوزٹ کی بھی سمجھ نہ حاصل کر لیں. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ توحید کی معرفت شرک کی معرفت سے مکمل ہوتی ہے، سنت کی معرفت بدعت کی معرفت سے مکمل ہوتی ہے، نیکی کی معرفت گناہوں کی معرفت سے مکمل ہوتی. یعنی اگر آدمی توحید کو پہچاننا چاہتا ہے، اسے شرک کی بھی پہچان ہونی چاہیے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک اثر منسوب ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ. کہتے تھے کہ اسلام کا جو اسلام اگر ایک سلسلہ، ایک چین ہے، تو اس کا ایک ایک کڑا کھل کے جو ہے الگ ہوتا جاتا ہے. کب؟ یعنی اسلام جو ہے بکھرتا جاتا ہے یا اسلام منتشر ہوتا چلا جاتا ہے، ایک مضبوط کڑے کے بجائے اس کے کڑے کھلتے چلے جاتے ہیں. کب؟ اذا نشأ فی الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ، جب اسلام میں ایسے لوگ پروان چڑھنے لگیں جو جاہلیت کو نہ جانتے ہوں، جو جاہلیت کو نہ جانتے ہوں. ایسے لوگ اگر اسلام میں پروان چڑھنے لگیں تو پھر کیا ہوگا کہ اسلام کا ایک ایک کڑا کھلتا چلا جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جاہلیت کو نہیں پہچانتا وہ انجانے میں صحیح بسا اوقات جاہلیت کی باتیں کرنے لگتا ہے. آج آپ یہ بات نوٹ کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں دین کے نام پہ بے دینی کی بات کرتے ہیں. ان کی نیت میں خلل نہیں ہے، ان کی نیت میں خلل نہیں، لیکن ان کی دین کی معرفت کمزور ہے، اس لیے کئی بار بے دینی کی بات کو دین سمجھ کر جاتے ہیں. اور صحابہ کا معاملہ یہ ہے کہ صحابہ نے جاہلیت کا دور بھی دیکھا
اور اسلام بھی دیکھا ہے. اس لیے جو سمجھ ان کی ہے نا توحید اور شرک کی، جو سمجھ ان کی ہے سنت کی اور بدعت کی، جو سمجھ ان کی ہے حسنات اور سیئات کی، نیکیوں اور برائیوں کی، جو سمجھ ان کی ہے دین کی اور بے دینی کی، ان سے زیادہ بہتر سمجھ بعد کے زمانے کے لوگوں کی نہیں ہو سکتی. یہ ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے صحابہ کی سمجھ کو مقدم رکھا جائے گا. بات واضح ہے آپ کے سامنے. یہ ہے چھٹی وجہ جس کی وجہ سے صحابہ کو مقدم رکھا جائے گا. ساتویں وجہ ہے صحابہ کا زمانہ بدعتوں سے پہلے کا زمانہ تھا. دیکھیے انسان کی ایک طبیعت ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا، یہ بہت اہم بات ہے، آج آپ اس کو سمجھیں. آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے تأثر اور تاثیر یعنی متاثر ہونے اور متاثر کرنے کی ایک طبیعت اللہ نے انسان میں رکھی ہے. انسان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اثر قبول کرتا ہے. جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے، جس قسم کی مجلسوں میں جاتا ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے، جس قسم کی باتیں اس کے کان تک پہنچتی ہیں ان کا انسان جو ہے متاثر ہوتا ہے سب چیزوں سے جو اس کے آس پاس ہوتی ہیں. اور صحابہ کا مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کا زمانہ سنت ہی سنت تھی، بدعت نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں. بالکل صحابہ کے آخری زمانے میں بدعتیں ظاہر ہونا شروع ہوئی. جیسے میں نے خود آپ کو بتایا نا کہ تقدیر کا انکار کرنے والے بصرہ میں ظاہر ہوئے تھے، ایسے ہی خوارج ظاہر ہوئے، ایسے ہی رافضی شیعہ ظاہر، یہ بدعتیں ظاہر ہونا شروع ہوئی تھی. لیکن غلبہ سنت کا تھا، سنت کا غلبہ تھا. بدعتیں کہیں کہیں تھیں اور تھیں بھی تو وہ دنیا کی نظر میں ناپسندیدہ مقہور تھیں. لیکن آج ہمارے اور آپ کے زمانے میں کیا ہے؟ بدعتوں کا وجود ہے، بلکہ بدعتوں کا زور زیادہ ہے. اب ایسے ماحول میں جس آدمی کا ذہن تشکیل پاتا ہے، جس آدمی کی ذہنی تربیت ہوتی ہے، اس میں اس کا پورا امکان ہوتا ہے کہ اس کا ذہن ان باہر کی باتوں سے، ان بدعتوں کے اثرات سے متاثر ہو. اس کا امکان رہتا ہے، اس کا قوی امکان رہتا ہے کہ اہل بدعت کے درمیان رہتے ہوئے وہ اہل بدعت کی باتوں سے، ان کے طرز عمل سے، ان کی بدعتوں سے متاثر ہو. اور جب وہ بدعتوں سے متاثر ہوتے ہوئے دین کو سمجھانا چاہے گا، دین کی تشریح کرنا چاہے گا، اس کی دین کی تشریح میں بھی ان بدعتوں کا اور اہل بدعت کا اثر ہوگا. لیکن صحابہ کا معاملہ یہ ہے کہ صحابہ بدعتوں کے ظاہر ہونے یا ان کے غالب آنے سے پہلے کے دور میں تھے. ان کی سمجھ خالص سنت کے ماحول کی سمجھ تھی، سنت کے دور کی سمجھ تھی. اس لیے بدعتوں سے متاثر ہونے سے وہ محفوظ رہے. اللہ نے ان کی حفاظت کی، ان کی سمجھ کی حفاظت کی. اسی لیے بات یاد رکھو میرے بھائی، آج کے دور میں کوئی بھی آدمی اگر اپنی سمجھ کی بات کرے، اس کا امکان باقی رہتا ہے کہ وہ جو ہے بدعتوں سے متاثر ہو یا متاثر ہوا ہو. لیکن صحابہ کے بارے میں یہ بات کہ وہ بدعتوں سے متاثر ہے یہ نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ بدعتیں ان کے زمانے میں تھی نہیں، اور اگر شروع ہوئی تھی پھیلی نہیں تھی، غالب نہیں آئی تھی، کہیں کہیں تھی. اور اہل بدعت جو ہے مانے جاتے تھے کہ یہ برے ہیں، غلط ہیں. آج تو یہ مسئلہ ہے کہ اہل سنت اہل بدعت کی عزت کرنے پہ آ گئے. لعوذ باللہ. ایسے ماحول میں کسی کی سوچ، کسی کی فکر، کسی کی سمجھ دین کے بارے میں بدعتوں کے اثرات سے، اہل بدعت کے اثرات سے محفوظ رہے گی، اس کی کوئی ضمانت نہیں. اسی لیے صحابہ کی سمجھ کو مقدم رکھنے کی بات کی جاتی. صحابہ کی سمجھ کو سب سے زیادہ اوپر رکھا جانا چاہیے. یہ ہو گئی ساتویں وجہ. بات سمجھ میں آ رہی انشاءاللہ؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ آٹھویں وجہ جس کی وجہ سے صحابہ کی سمجھ کو مقدم رکھی جانی چاہیے وہ یہ کہ قرآن و سنت عربی زبان میں اتارے گئے. قرآن و سنت جو ہے وہ عربی زبان میں اتارے گئے، اور عربی زبان بھی وہ جو خالص قریش کی اصلی اور فصیح عربی زبان ہے. آپ میں سے اگر کوئی عربک لٹریچر پڑھتا ہے یا عربی زبان کی تاریخ ادب عربی اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بحث آتی ہے کہ عربی زبان میں جو ان کے شعراء ہوتے ہیں، ان کے اپنے ادبا ہوتے ہیں نا، شعراء اور ادبا میں کس دور کے شعراء کے کلام یعنی ان کے اپنے اشعار سے، ان کے اپنے نثر سے استدلال کیا جا سکتا ہے لغت کے مسائل میں. ایک بحث آتی ہے، ایک مسئلہ، یعنی کس کی زبان اتھنٹک مانی جائے گی، کب تک کے زمانے کے لوگوں کی اتھنٹک مانی جائے گی. زمانے جاہلیت کے اسلام سے پہلے کے جو تھے وہ سب اتھنٹک مانے جاتے اس لیے کہ وہ خالص عرب تھے. پھر اسلام جب آیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد
جو زمانے جاہلیت اور اسلام دونوں میں شاعری کیے ہیں، ایسے لوگوں کی زبان بھی آتھنٹک مانی جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ آتے ہیں جو خالص اسلامی دور حکومت میں پروان چڑھے ہوں، ان کی بات آتی ہے تو یہ مسئلہ آتا ہے کہ بنو امیہ کے بعد بنو عباس، بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی کب؟ سن 121 ہجری میں۔ 121 ہجری میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ 121 کے بعد سے 656 تک بنو عباس کی۔ تو خلافت عباسیہ کے جو عربی تھے، عرب تھے، ان کی لینگویج آتھنٹک مانی جائے گی کہ نہیں؟ زیادہ تر لوگوں کا ماننا کہ نہیں، ان کی زبان آتھنٹک نہیں مانی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بھی کوئی عربی اپنی عربی کی بیس پر قرآن کی تشریح کرنا چاہے تو اس کی عربی آتھنٹک نہیں ہے۔ آج بھی کوئی عرب اپنی عربک لینگویج کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کرنا چاہے، اس کی زبان آتھنٹک نہیں ہے۔ وہ زمانہ صحابہ کے زمانے یعنی بنو امیہ کے دور تک ختم ہو گیا، یا عباسیہ کے دور میں بھی بعض علماء کے پاس گنجائش نکلتی ہے تو عباسیہ کے دور میں بھی شروع کے دور کی ہے۔ کم سے کم یہ تو مان لیجئے کہ خلافت عباسیہ کے بعد کے دور کے لوگوں کی عربی زبان کو آتھنٹک نہیں مانا جاتا۔ صحابہ کی زبان وہ زبان تھی جو آتھنٹک دور کی زبان تھی۔ وہ جب قرآن کو عربی اپنی عربی زبان میں سمجھتے تھے تو ان کی عربی دانی اور قرآن فہمی میں مطابقت تھی، وہ ایک دوسرے کی زبان سے تعلق رکھنے والے، قرآن ان کی زبان میں اور ان کی زبان قرآن کی زبان سے قریب ہے، یہ معاملہ تھا۔ بعد کے زمانے کے لوگوں کی عربی دانی معیاری نہیں تھی، سٹینڈرڈ نہیں تھی، تو پھر وہ قرآن کی تفسیر کریں تو کیسے جو ہے مانا جاتا ہے۔ اور میں آج آپ کو کمال بتاؤں، ہماری امت پہ اللہ رحم فرمائے، یوٹیوب پہ اس وقت ایسے ایسے مفسرین ہیں جن کو عربی بھی نہیں آتی ہے اور وہ قرآن سمجھاتے ہیں، وہ دین سمجھاتے ہیں۔ عربی نہیں آتی ہے اور وہ قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں۔ یہ جو منہج کی بات ہم کرتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ جس کو عربی نہیں آتی وہ قرآن کے بارے میں کیا بات کرے گا؟ کہتے ہیں وہ ٹرانسلیشن سے سمجھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن عربی زبان ایک ایسی جو ہے مالا مال زبان ہے کہ عربی زبان کے مفاہیم دوسری زبان میں ادا کرنا مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے بسا اوقات۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہے برکت۔ لفظ برکت کا کسی زبان میں جو ہے پراپر ترجمہ نہیں ہو سکتا، برکت کو برکت ہی بولنا پڑتا ہے۔ ایسے کئی الفاظ ہیں جن کا پورا معنی کسی اور زبان میں نہیں ہوتا، اور قرآن کی جو الفاظ ہیں ان کا معنی تو جو نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ کرنے والے آپ میں سے جو لوگ ترجمہ کیے قرآن وغیرہ کا، کچھ ہیں مجھے خیال آتا ہے، تو آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کئی ایسے مقامات آتے ہیں آدمی پورا زور لگا لیتا ہے، جو قرآن کے الفاظ میں گہرائی ہے پوری زبان پہ زور لگا کے ایک لفظ نہیں لا سکتے آپ۔ جو عربی جانتے ہیں ان کا یہ حال ہے، اور ہماری امت کا یہ حال ہے جو عربی نہیں جانتے وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، اور ان کو سننے والے ہزاروں میں ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں عربی نہیں جانتے اور ان کو سننے والے پڑھنے والے کتنے میں؟ لاکھوں میں، ہزاروں میں۔ یہ آپ بتائیں یہ دنیا میں کوئی قوم سمجھ سکتی ہے ایسا؟ کسی کے پاس یہ چیز قابل قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ بولیں آج کا کوئی عرب دا عربی اپنی عربی کی بیس پہ قرآن کی تفسیر کرے، وہ آتھنٹک نہیں ہے۔ صحابہ کی لغت، صحابہ کا جو زبان کا معیار تھا وہ قرآن کے زمانے کا معیار تھا۔ اسی لیے صحابہ نے جو قرآن کی تفسیر کی اس کے مقابلے میں بعد کے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے اس حقیقت کو۔ آج منہج کی جو بات کی جاتی یہی سب گمراہیاں بتانے کے لیے۔ ایسے ایسے نمونے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، یعنی ایسے ایسے لوگ ہیں، اردو زبان میں کہہ رہا ہوں، عربی میں تو اور ہیں، لیکن اردو زبان میں آپ کو کہہ رہا ہوں یوٹیوب پہ ایسے ایسے لوگ ہیں عربی نہیں آتی۔ آپ سمپل سی ایک بات معلوم کر لیجئے، جو آدمی قرآن کی تفسیر کرنے کی بات کرتا ہے، دین کے مسائل بیان کرنے کی بات کرتا ہے، لمبی تحقیق کی ضرورت نہیں، چپکے سے معلوم کر لیجئے عربی کتنی آتی ہے اس کو۔ پوری اچھی عربی بھی آئے تو نہیں کر سکتا وہ دین کی وضاحت پوری، اس لیے کہ دین صرف عربی زبان کا نام نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر عمر عربی تھے کہ نہیں تھے؟ عربی تھے نا، زبان عربی تھی نا، اور وہ بھی کون سی عربی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو معیاری عربی۔ وہ جو ہے جب قرآن کی بعض آیتیں پڑھتے تھے تو کہتے کہ جو ان الفاظ کا معنی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وفاقیہۃ و ابا،
فاکہہ کا معنی تو معلوم ہے، ابا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے مجھے نہیں معلوم کہتے تھے. کلالہ کا لفظ آیا، کہتے یہ کلالہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے کہتے تھے. یعنی عربی جان کر بھی قرآن کے بعض الفاظ کا صحابہ کو معنی نہیں سمجھ میں آتا تھا، تاں کہ بعد میں جا کر دوسرے صحابہ یا اللہ کے نبی سے پوچھ کر اسے سمجھتے تھے. اور آج یہ صورتحال ہے جسے عربی کا الف نہیں آتا وہ قرآن کی تفسیر. اس لیے لمبی کہانی نہیں، صرف اتنا پوچھ لو عربی آتی ہے کیا، نہیں آتی ہے تو پھر ہاتھ دھو لو، کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. آپ کا دین ہے بھائی، یہ آپ کے دین ہے. آپ کہاں کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ جس کو عربی نہیں آتی وہ آپ کو دین کیسے سکھا؟ وہ کچھ بھی ہوگا لیکن وہ دین سکھانے کے قابل نہیں ہو سکتا. آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھے. تو پتہ چلا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جو عربی دانی تھی، جو ان کی لینگویج کا معیار تھا، اسٹینڈرڈ تھا نا، وہ اس دور کا تھا جس دور کی زبان آتھنٹک تھی، جو قرآن کے زمانے کی عربی تھی. اور بعد کے زمانے کے لوگوں کی عربی اتھینٹک نہیں ہے. تو اب اگر کوئی عربی بھی قرآن کی لینگویج کے بیس پر اگر کوئی تفسیر کرتا ہے اور وہ تفسیر صحابہ کی تفسیر کے سے میل نہیں کھاتی ہے، مطابقت نہیں کرتی، بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی یاد رکھیں. 9ویں وجہ، صحابہ جو ہے دین کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے. ان کے اندر کوئی اور مطلب نہیں تھا، ان کے دلوں میں ان کا مسلک نہیں تھا، ان کی جماعتیں نہیں تھیں، ان کے اپنے گروہ نہیں تھے، وہ دنیا کے ان کے اپنے مفادات نہیں تھے. صحابہ دین کے خیر خواہ تھے، ان کی خیر خواہی خالص تھی. ہمارا یا بعد کے دور کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی خیر خواہی کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. سب کہتے ہوں گے خیر خواہ ہیں، لیکن آدمی اپنے مسلک سے آزاد نہیں ہوتا، یہ ہم جانتے اچھی طرح سے. آدمی اپنے پیر امام اپنے شیخ کی تفسیر سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہم اپنے دین کے ساتھ اتنے خیر خواہ نہیں جتنے صحابہ اپنے دین کے ساتھ تھے. اور ادھوری خیر خواہی یا بغیر خیر خواہی کے جو آدمی دین کی تفسیر کرے، اس کے مقابلے میں جو حقیقی خیر خواہ ہوں، جن کی خیر خواہی خالص ہوں، وہ دین کی تفسیر کرے تو کس کی تفسیر مقدم ہوگی؟ ظاہر بات ہے جن کی خیر خواہی. اور ظاہر بات ہے یہ تو کوئی نہیں کہے گا میں صحابہ سے زیادہ دین کا خیر خواہ ہوں، یہ تو کوئی جرأت نہیں نہ کرے گا. اور میں آپ کو بتاؤں، ہم دنیا میں وہ تماشا بھی دیکھ رہے ہیں. ایک صاحب سے جب کہا گیا تو کہا کہ نہیں، میں تو مانتا ہوں، میں تو صحابہ کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میں 100% خیر خواہ ہوں دین کا. یہ بھی کہا ایک صاحب نے، یہاں تک کھلے الفاظ میں اسی کہا کہ صحابہ کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ان کے دلوں کا حال میں نہیں جانتا، لیکن میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں میں 100% خیر خواہ ہوں دین کا. کہا یہی تمہاری گمراہی کی دلیل ہے سب سے بڑی ہے. یعنی جن کی خیر خواہی کی گواہی اللہ دے، ان کے بارے میں تم کہو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ان کے بارے میں، لیکن اپنے بارے میں گارنٹی دو، جس کے بارے میں یہ قوی امکان ہے کہ اس وقت بھی، اللہ نہ کرے اس وقت بھی تمہاری زبان سے شیطان بول رہا ہو، تمہیں بتا رہا ہو کہ تم بہت خیر خواہ ہو. اپنے فلا تزکوا انفسکم، اللہ نے کہا نا اپنے آپ کا تزکیہ مت کرو. تم تزکیہ کر رہے ہو تو کیا پتا یہ تمہاری نہیں شیطان کی زبان ہوگی، لیکن کر رہا ہے اپنا تزکیہ، کہہ رہا میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ خیر خواہ ہوں. یاد رکھو صحابہ سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور دین کا خیر خواہ جو جتنا بڑا ہوگا وہ دین کے بارے میں اتنا زیادہ پرفیکٹ ہوگا انشاءاللہ. اس لیے بھی صحابہ کی سمجھ سب سے زیادہ مقدم ہونی چاہیے. اور 10ویں اور آخری وجہ جس پر میں اپنی بات کو جو ہے سمیٹنے کی کوشش کروں گا وہ یہ کہ یہ ساری وجوہات ایک طرف رکھو، آخری سب سے بڑی وجہ، یہ سب سے پہلی بھی ہے سب سے آخری بھی ہے، اللہ نے ہمیں ان کی سمجھ کی پیروی کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کی سمجھ کو لیں، ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کے منہج کو فالو کریں. یہ اللہ کا حکم ہے. اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو آدمی دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے نا آدمی کو، کیوں، کیا، کب، کیسے، یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا حکم ہے کریں گے بس. اب کہاں اللہ نے حکم دیا ہے؟ یہ قرآن کی 20 آیتیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ کے منہج پر، ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی پیروی کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. بہت ساری آیتیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ ساری آیتیں پڑھتا جاؤں، لیکن 1-2 آیتیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. اللہ نے منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائیں. یہ کون ہے لوگ؟ یہ صحابہ ہے نا.
تو منافقین سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. دو باتیں، ایک تو ایمان لاؤ، اور ایمان کیسا لاؤ؟ جیسے صحابہ ایمان لائے. تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں گے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا؟ الا انہم هم السفہاء، کہا جو صحابہ کی طرح ایمان نہیں لانا چاہتے یا ایمان نہیں لانا چاہتے وہ اصل بیوقوف ہیں، وہ اصل میں بیوقوف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم ایمان لائیں جیسے صحابہ نے ایمان لائے. اس کا ہمیں حکم ہے. اذا قیل لهم، یعنی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لائیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ نے اہل کتاب ہی کا تذکرہ کیا اور کہا اگر یہ لوگ ایمان لائے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ویسے پر جیسے پر تم ایمان لائے ہو. کون ہے خطاب؟ کس سے ہے یہ صحابہ سے. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ نے کہا کہ یہ ہدایت یافتہ ہونے کی علامت ہے کہ ایمان لاؤ، اور ایمان تم جیسا ایمان لاؤ، صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ. اور آگے کا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر ایمان نہ لائیں یا ایمان صحابہ کی طرح نہ لائیں، اگر وہ پیٹ پھیر کر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ صحیح راستے سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں. فی شقاق، وہ دوسری شق میں جانا چاہتے ہیں. حق ایک طرف ہے، یہ دوسری طرف جانا چاہتے ہیں. اللہ نے یہ بات ہمیں حکم دی، کہا کہ ایمان لانا پڑے گا جیسے صحابہ نے ایمان لایا. اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے کہا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول سے اختلاف کرے، کہ رسول کو ایک شق میں چھوڑے، خود دوسری شق میں دوسری طرف چلا جائے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرے. مومنین کون ہیں؟ مومنین کون ہیں؟ اس وقت قرآن جب اتر رہا ہے اس وقت کے مومنین کون ہیں؟ صحابہ ہیں. ان کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے. اللہ نے دو باتیں کہی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ نے کہا جس رخ پہ جانا اسی رخ پہ اللہ آگے بڑھا دیتا ہے. بھٹکنا چاہتے ہو اور بھٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو. اور کہا وَنُصْلِهِ جہنم، یہ دنیا میں ہے، جس رخ پہ گئے اسی رخ پہ اور دوڑاتا ہے. جاؤ جتنی دور دوڑ سکتے ہو، زندگی بھر دوڑتے رہو. اور آخرت میں نُصْلِهِ جہنم، جہنم میں اللہ داخل کرے گا. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کے رسول پر کی باتوں پر عمل کریں جیسے صحابہ نے عمل کیا، ویسے ایمان لائے جیسے کیا. اللہ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سابقین اولین، مہاجرین و انصار کا تذکرہ کیا، پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو. اس آیت میں تو تفسیر میں دو باتیں کہی گئی، مہاجرین و انصار فتح مکہ سے پہلے کے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان فتح مکہ کے بعد کے ہیں. اور دوسری تفسیر میں کہا گیا نہیں، مہاجرین و انصار کے نام کے ساتھ صحابہ کا تذکرہ مکمل ہو گیا. والذین اتبعوہم بإحسان سے مراد قیامت تک ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے. اللہ نے اس آیت میں صحابہ سے بھی رضامندی اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی رضامندی کا اعلان کیا، اور ان کے لیے جنت کا اللہ نے وعدہ کیا. یہ حکم ہے اس بات کا کہ صحابہ کے منہج کو اپناؤ. بھائیو میں اگر ایسے ہی بتاتا جاؤں، بہت حدیثیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی بہت ساری، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. جو الفاظ ہیں اگر عربی جانتے ہیں آپ، ان الفاظ کے زور کو محسوس کریں، کس قدر تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ صحابہ خلفاء راشدین کی سنت کو اپنانے کا حکم دیا ہے. آپ صحابہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کو دیکھیں، بڑی باتیں ہیں. حاضرین گرامی، باتیں بہت ساری. جو بنیادی پیغام مجھے دینا تھا وہ یہی پیغام ہے کہ صحابہ کے منہج کی پیروی کرنا یہی اصل میں راہ نجات ہے، اور یہی اصل میں اختلافات سے بچنے کا راستہ ہے. اور بہت ساری وجوہات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے باتیں منہج کے بارے میں ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو پیغام دینا تھا وہ یہی کہ جسے ہم منہج صحابہ کہتے ہیں وہ ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھنا چاہیے. اسے اللہ کی عبادت سمجھ کر ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. میں اپنی گفتگو کو یہیں پر روک لیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحیح منہج کی پہچان بھی دے اور اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.